اللہ، آج آپ کے حسین کی بارات ہے، آپ کے حسین کی بارات ہے۔ کیا انوکھی بارات ہے یا رسول اللہ کہ انہوں نے لباس تو زیبتن کیا ہے مگر خون سے، انہوں نے صحرا تو باندھ لیا ہے مگر اپنی بوٹیوں کا۔ کتنا وہ سختی کا دن تھا، کتنا وہ دل دہلا دینے والا دن تھا۔ 10 محرم کا دن، عصر کا وقت، جمعے کا دن، کربلا کا واقعہ۔ اللہ اللہ، ہمارے نبی بھی رو دیتے تھے جب وہ اس دن کے بارے میں کچھ محسوس کرتے تھے یا ان کے ذہن میں آتا تھا۔ اگر آپ کربلا کا واقعہ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، وہ سب سے زیادہ عاشق، اللہ کا پسندیدہ گھرانہ، عاشق رسول، اللہ کا عاشق، نیک لوگ، سب سے اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا پسندیدہ گھرانہ تھا۔ 72 آدمی تھے، ان کے سامنے 5000 کا لشکر تھا جو ان کی جان لینے کے لیے کھڑا تھا۔ اس دن تو کہا جاتا ہے کہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی ادا کرنا پڑے تو آپ کر دیں ادا، لیکن کبھی کبھی کلمہ کفر ادا کرنے کی بجائے، اپنی جان بچانے کی بجائے جان دینا زیادہ ضروری لگتا ہے، زیادہ معتبر ہو جاتا ہے۔ اس دن جمعرات کا دن تھا۔ حضرت امام حسین کہنے لگے اپنے ساتھیوں کو کہ ہم کل بات کریں گے، تو تمام ساتھی سوچنے لگے کہ شاید صبح یہ صلح کی بات کریں۔ تو آپ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے تھے، عصر کا وقت تھا، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آپ جب اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ ہنسنے لگتے ہیں۔ آپ کی بہن حضرت بی بی زینب پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تلواریں ننگی ہمارے سر پہ کھڑی ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ بہن، میرے خواب میں اللہ کے نبی آئے تھے، پیارے آقا آئے تھے اور کہنے لگے، بیٹا میں آپ کو لینے آ چکا ہوں، تو میں کیسے خوشی نہ مناؤں؟ میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں تو اپنے نبی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور آپ ان سے کہنے لگے، یہ تو میری جان لینا چاہتے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ واپس جا سکتے ہیں، میرے تو فعل آپ اپنی جان نہ گوائیں۔ تو ان میں سعید بن عبداللہ اٹھتے ہیں اور کہنے لگے کہ میرے پاس تو ایک جان ہے، وہ جان میری آپ پہ قربان، اگر اللہ مجھے سو جانے دیتا تو میں سو جانے آپ پہ بار بار قربان کرتا، کیونکہ ایک جان تو فوری ختم ہو جانی ہے، میں اپنی 100 جانیں آپ پہ بار بار قربان کرتا، بار بار قربان کرتا۔ تو تمام لوگ کہنے لگے، ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم اللہ کے حضور آپ کے ساتھ پیش ہوں گے۔ 72 آدمی تھے وہ رات تو نوافل ادا کرتے، اللہ کو یاد کرتے، رونے میں، گریہ گزاری میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو آپ نے اپنے لشکر کو ترغیب دی۔ آپ نے دائیں جانب خزیر کو جھنڈا پکڑایا، بائیں جانب حبیب کو پکڑایا اور درمیان میں اپنے بھائی حضرت عباس کو، جو کہ عباس علمدار بھی کہلاتے ہیں، ان کو جھنڈا پکڑایا۔ اور آپ نے شمر سے کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نبی کے نواسے کو قتل کرو گے؟ میں نے تو آج تک کسی کو ناحق کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو شمر کہنے لگا، میں تمہیں قتل کروں گا اور میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو آپ اس پہ کہنے لگے، صدق اللہ الرسول، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے۔ تو آپ کے ساتھی پوچھنے لگے کہ کیا کہا اللہ اور اس کے رسول نے؟ تو آپ فرمانے لگے، اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک کالا اور چٹے رنگ کا کتا ہے جو کہ میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، یہ شمر وہی کتا ہے۔ دوستو، شمر کو پھلبیری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ تھا اور اس کے جسم پہ سفید دھبے پڑ چکے تھے۔ تو یہ شمر وہی کتا ہے جو کہ
نبی کی آل کا خون چاٹے گا نعوذ باللہ۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دو دو آدمی کر کے نکل کے آنے لگے، تو جو نکلے وہ قتل ہو جائے، جو نکلے وہ قتل ہو جائے۔ تو شمر بکواس کرنے لگا کہ کیا تم لوگ مرنے آئے ہو یہاں پہ؟ ان پہ اکٹھے حملہ کرو، سب سے پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو۔ تو شمر کی جو فوج تھی اس نے سب سے پہلے گھوڑوں پہ حملہ کیا، تیر برسائے، جس کے نتیجے میں تمام گھوڑے مارے گئے اور اب سب پیدل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک شخص کے مقابل 50 آدمی کیا کرتے وہ کٹتے گئے، گرتے گئے۔ یہ تمام عالم جاری تھا کہ جمعے کے وقت آ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ مجھے نماز ادا کرنے دو۔ ہم کیا کرتے ہیں دوستو؟ ہم آفس میں ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے تھے، ہم وہ کر رہے تھے، ہماری نماز چھوٹ گئی۔ وہ انہیں معلوم تھا آج اللہ کے حضور جانا ہے۔ اتنا سخت وقت تھا، تلواریں چل رہی تھی، نیزے چل رہے تھے۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں پہلے نماز ادا کر لوں۔ تو شمر کہنے لگا میں تمہیں نماز میں ماروں گا۔ وہ نماز ادا کرنے لگے۔ یہ کیسی نماز تھی؟ تیر چل رہے تھے، تلواریں ان کے سر پہ تھی، نیزے تھے، خون نے ان کا بدن لپٹا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے خون سے وضو کیا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور نماز ادا کی۔ دوستو آپ یہ سوچیں کہ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ زمین و آسمان تو رو دیے ہوں گے، رو دیے ہوں گے، فرشتے آسمان پہ بیٹھے رو رہے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ 1443 سال میں آج تک ایسی نماز نہیں ادا کی گئی۔ دوستو کربلا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ قربان ہو جاؤ، اللہ تمہیں امر کر دے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے حسین آج بھی زندہ ہیں، اور شمر وہ تو گالی گلوچ کا حقدار ہے، لعنتیں اس پہ جاتی ہیں اور قیامت تک جاتی رہیں گی۔ نماز ختم ہوئی تو آپ کھڑے ہوئے، پھر جنگ شروع ہوئی، تمام ساتھی آپ کے مارے گئے، صرف اہل بیت بچے، 16 آدمی تھے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر کہنے لگے کہ ابا جان میں آپ کو مرتے نہیں دیکھنا چاہتا، پہلے مجھے جانے دیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، وہ آگے گئے لڑنے کے لیے، تو تلواروں کے درمیان میں آ کے کٹ گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، سر دھڑ سے جدا ہو گیا ان کا۔ پھر حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے اور کہنے لگے چچا جان میں بھی آپ کو مرتے نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں دیکھ سکتا، اب آپ مجھے جانے دیں۔ تو حضرت امام حسین نے انہیں بھی روانہ کیا۔ یہاں پہ ہمارے نبی کی اولاد کٹ رہی تھی، ہمارے نبی کی اولاد ذبح ہو رہی تھی، اللہ پاک تو سب دیکھ رہا تھا۔ کافر کو ڈھیل دے دی گئی تھی، کافر کو ڈھیل دے دی گئی تھی۔ تو جب حضرت عبداللہ آگے بڑھتے ہیں تو ان پہ حملہ کیا جاتا ہے، ان کا بازو کٹ جاتا ہے، تو حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، دشمنوں کا سینہ چیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم حضرت عبداللہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور بہت تکلیف میں تھے، ان کی جان نکل رہی تھی۔ تو حضرت امام حسین رونے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں آج آپ کا محافظ نہ بن سکا، میں آج آپ کو بچا نہ سکا، پر سب اللہ کی رضا میں راضی تھے، اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ وہ انہوں نے انہیں سائڈ پہ لا کے لٹایا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اون اور محمد شہید ہوئے۔ پھر مسلم بن نقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور جعفر شہید ہوئے۔ پھر حضرت امام حسن کے بیٹے عبداللہ کے بعد ابو بکر شہید ہوئے۔ پھر آپ کے اپنے بھائی عثمان، جعفر، محمد، عبداللہ، ابو بکر، 5 بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے، دوسری بیویوں سے، وہ شہید ہوئے، اور ان کے بعد چھٹے آپ شہید ہوئے۔ جب صرف آپ بچے تو آپ کے 2 سال کے بیٹے عبداللہ
تھے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کو میرے پاس بھیجا جائے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے پاس جانے سے پہلے انہیں پیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ آپ کے پاس آئے، 2 سال کے بیٹے آپ کے، آپ نے انہیں گود میں لیا، انہیں پیار کرنے لگے، انہیں دیکھنے لگے، انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ آپ انہیں اپنی گود میں ابھی بٹھایا تھا کہ وہ سامنے عبداللہ بن موکل، سوری یہاں پہ مجھے غلطی لگی ہے، ابن الموکل، کفریہ سپاہی تھا ابن الموکل، اس نے تیر چلایا۔ وہ تیر ختم بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ سیدھا آ کے ان کے گلے میں لگا۔ 2 سال کا بچہ ان کے گلے میں آر پار ہو گیا۔ اس بچے کی چیخ کی آواز بھی نہ نکل سکی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس وقت آپ کے صبر کا پیمانہ ختم ہوا تو آپ نے ان کا خون اپنی مٹھی میں بھرا اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ پاک سے کہنے لگے کہ تو راضی ہے یا اللہ تو میں بھی راضی ہوں، تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، لیکن ان سے بدلہ ضرور لینا۔ اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں نے اولاد کا دکھ دیکھا؟ اس سے بڑا کیا دکھ ہو؟ 2 سال کا بچہ، تیر گلے کے آر پار، اس کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ اب عصر کا وقت آ گیا، آپ ڈول رہے تھے زخموں کی وجہ سے، لیکن آپ نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ ان کا پورا جسم تیروں سے چھلنی تھا، ان کا جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہ تھا جس پر خون نہ لگا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے ڈولتے ہوئے آئے وہ، تو آپ نے نماز شروع کی۔ شمر کہنے لگا کہ ان کا سر اڑا دو، نعوذ باللہ۔ تو کوئی بھی ہمت نہیں تھا گھر، پھر شمر نے ان کو گالیاں نکالی۔ پھر زرہ بن شہید طبیبی وہ آگے بڑھا، اس نے آپ کو نیزہ مارا تو آپ کے سینے پہ لگا، آپ لڑکھڑاتے ہوئے گر گئے نیچے۔ شمر نے کہا کہ سر کاٹ دو، تو سنان بن انس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لیے، تو اس کی ہمت نہ پڑی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو خولہ بن یزید نے اس کو گالیاں نکالی اور آگے بڑھ کے نعوذ باللہ میرے نبی کے نواسے کا سر قلم کر دیا نماز کی حالت میں۔ کیا دلکش نماز ہوگی وہ، اللہ کو کتنی پیاری ہوئی ہوگی وہ نماز، اور ہم نمازوں میں کیسے کوتاہیاں کرتے ہیں۔ دوستو آج تو اب تو بارش ہو جاتی ہے، اس موسم میں ہوائیں چل جاتی ہیں، تب کیوں نہ ہوئی، تب کتنا سخت دن تھا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم تھا۔ وہ پانی کو ترسے، وہ اپنی جانوں کو ترسے، اپنی اولادوں کو ترسے۔ اتنی سختی جس گردن کے بوجھ سے میرے نبی نے لیے، وہ گردن سر دھڑ سے جدا کر دیا، میرے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد شمر کے حکم پہ وہ 72 کے 72 لوگوں کا سر قلم کر کے انہیں نیزوں پہ چڑھا کے گلی محلوں کے چکر لگائے گئے۔ وہ 2 سال کے بچے تک کو نہیں چھوڑا، ان کا بھی سر قلم کر کے لگایا گیا۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، میرے نبی کا خاندان چلا گیا، بیبیاں بھاگنے لگیں، اپنی جانیں بچانے لگیں، اور جو سب کے جسم تھے ان پہ سر گھوڑے دوڑا دیے۔ اللہ! تو حضرت زینب نے جب ادھر ادھر دیکھا، لاشیں کٹی ہوئی سر نیزوں پہ، تو انہوں نے کچھ کلمات کہے، ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ پہ فرشتوں کا سلام ہو، آج آپ کے حسین کی بارات ہے، آپ کے حسین کی بارات ہے۔ کیا انوکھی بارات ہے کہ انہوں نے لباس تو پہنا ہے سرخ مگر خون کا، صحرا تو پہنا ہے مگر بوٹیوں کا، نیزوں پہ چڑھ کے ان کی بارات آ رہی ہے۔ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ کی بیٹی کو قید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہوا کو غیرت آئی،
ہوا چلی، مٹی اڑی اور ان کو مٹی میں دفن کر دیا گیا۔ یہ واقعے کی تفصیل بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ بہت سختی کا دن تھا، وہ کربلا کا منظر بہت خوفناک تھا۔ کیسے وہ اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بھی لائیں نا، ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے وہ کتنا خطرناک، وہ کتنا دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ میرے نبی کے نواسے کو قتل کیا جا رہا تھا، میرے نبی کی اولاد کو قتل کیا جا رہا تھا۔ بہت سختی والا دن تھا۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کریں، ہمیں اپنی راہ میں جان قربان کرنے کی ہمت توفیق عطا کریں۔ حسین آج بھی زندہ ہیں اور وہ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ یزید مٹ گیا، شمر مٹ گیا، بہت گندی موت مرے۔ اللہ ہمیں برائی کے شر سے بچائے، ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔